دوستوں مزید ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی 4 مہینے کی حاملہ تھی، جسے پڑھ کر میں نے حوالدار کے ذریعے باہر سے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ چھوٹا چودھری بھی واپس چلا گیا ہے۔ غالباً اسے انکشاف کی خبر ملی گئی تھی۔ میں 2 آدمی اپنے ساتھ لے کر حویلی پہنچ گیا۔ بیٹھک میں تعزیت کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری عابد نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آتے ہی وہ ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ واضح طور پر وہ ڈر رہا تھا کہ میں سب کے سامنے وہ بات نہ کہہ دوں جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ چودھری صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ لڑکی 4 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے کہا تو سر جھکا کر وہ بولا، جناب اشرف کی زبانی میں یہ بات سن چکا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا زرینہ واقعی شادی شدہ تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جی نہیں تھانے دار صاحب، شاید یہ گڑبڑ بھی ادھر پاگل خانے میں ہوئی تھی۔ آج تو جانتے ہی ہیں کہ جوان لڑکی کو لوگ کس طرح بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کیجیے گا، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ چودھری، میرا خیال تو یہ ہے کہ تم نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ نہیں مالک صاحب، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ بات آپ کے آدمی کی زبانی ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ زرینہ نے اس وجہ سے خودکشی کی ہے۔ بظاہر اس کی بات وزنی تھی، مگر دوسری نظر میں ہی مجھے حقیقت کے خلاف اور کھوکھلی لگی۔ اگر لڑکی نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے خودکشی کی تھی تو یہ کام پردیس میں زیادہ موزوں اور بآسانی ہو جاتا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ لڑکی کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا اور اس کے غیرت مند بھائی اس ضمن میں کیا کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہی سوال میں نے چودھری سے کیا تو وہ بات گول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کل تک تو تم عزت اور غیرت کے نام پر مرنے منانے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے چالاکی سے کہا، کیا کریں جی، قانون کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے کہا، میں اپنے کسی آدمی کو پاگل خانے بھجوانے کا سوچ رہا ہوں۔ اگر انہوں نے تعاون کیا تو ٹھیک، ورنہ یہ کیس اوپر اعلیٰ سطح تک جا سکتا ہے۔ جواب میں وہ آنکھیں گھما کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مالک صاحب آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ بس ذرا ہم یہ کام کر کے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی حرکت کرنے والا بچ نہیں پائے گا۔ قدرے توقع کے بعد اس نے مزید کہا، اب آپ سے کیا چھپانا تھانے دار صاحب، ہم نے 2 آدمی لاہور بھیجنے کے لیے تیار بھی کر لیے ہیں۔ ابھی ایک آدھے گھنٹے میں وہ روانہ جائیں گے اور آپ معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب، اگر آپ نے مجرم کو پکڑ بھی لیا تو ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ عدالت میں جا کر وہ جھوٹ جائیں گے اور یوں نقصان پھر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اس بات کا اخباروں میں چرچا ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کی ساری بات چیت کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں مزید کوئی کارروائی نہ کریں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا۔ وہ بولا، اس لیے تو جناب میں آپ کو اپنا سارا پروگرام نہیں بتا رہا تھا۔ معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خاصی چھان بین کی ضرورت تھی۔ جو کچھ چودھری نے مجھے بتایا اس میں میں مطمئن بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا جو چودھری کے اندرونی حالات کے بارے میں جانتے تھے، جن میں ان کے ملنے جلنے والے اور رشتہ دار شامل تھے۔ اس پوچھ گچھ میں سے ایک فائدہ یہ ہوا، بات کھل کر سامنے آتی چلی گئی۔ بعض باتیں زرینہ کے ہمراز سہیلیوں سے معلوم ہوئیں، جن کی تفصیل واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس جگہ تعلیم کی کمی یا جہالت کے ڈیرے ہوں، وہاں لڑکیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن زرینہ کا باپ چودھری ظہور علی اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ پیار سے اسے لاڈو پکارتا تھا۔
کیونکہ لاڈو اس کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ذہین بھی تھی۔ اس کی ذہانت کو مد نظر رکھتے ہوئے چودھری نے فیصلہ کیا وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گا، لیکن موت نے اسے یہ خواہش پوری نہیں کرنے دی۔